ہمارے صحابہ پیارے صحابہ، پیارے صحابہ، پیارے صحابہ، جہاں میں علی قدر صحابہ، نبی کے نور نظر صحابہ، جہاں میں علی قدر صحابہ، نبی کے نور نظر صحابہ، سبھی ہیں جنتی بشر صحابہ، نبی کے نور نظر صحابہ، سبھی ہیں پچھلی جمعرات آپ کو کس صحابی کا تعارف کروایا تھا؟ شاباش۔ آج ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعارف کروائیں گے۔ سعید بن زید مکہ کے اندر ہی پیدا ہوئے، تو ان کا اپنا نام سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، اور ان کی کنیت ابو آور تھی، ابو الآور، اور ان کے والد کا پورا نام جو ہے وہ زید بن عمر بن نفیر ہے۔ اور آپ بھی قریش کا جو مشہور قبیلہ ہے بنو عدی، جس سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعلق رکھتے ہیں، اسی قبیلے سے سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعلق رکھتے تھے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بھائی بھی تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بہن تھی فاطمہ بنت خطاب، تو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی تھی۔ تو آپ کی جو والدہ ماجدہ ہے اس کا نام بھی فاطمہ ہے، لیکن وہ بنو خزاع سے ہے، وہ بھی قریش کی ایک شاخ ہے۔ تو یعنی آپ اپنے والدہ کی طرف سے بھی اور اپنے والد کی طرف سے بھی قریش خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ جیسے ہی آپ بڑے ہوئے آپ کی پرورش بہت شاندار ہوئی۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ قریش خاندان میں ایک واحد شخص تھا، زید بن عمر بن نفیر، جو یہ کہا کرتا تھا کہ میں دین ابراہیم کے اوپر ہوں، اور وہ بتوں کی پوجا سے اور اس وقت جتنی بھی رسومات تھی ان سے وہ بیزار تھے۔ حتیٰ کہ قریش کے بڑے بڑے سرداروں کو وہ سر عام کہتے تھے کہ تم لوگ گمراہی پر ہو۔ اس وجہ سے ان کو مکہ سے نکال بھی دیا گیا تھا۔ یعنی وہ اس دور میں جب اللہ کے رسول نہیں آئے تھے تو وہ یہ اعلان کیا کرتے تھے، یا اللہ تجھے جو عبادت کا طریقہ پسند ہے میں اس پر عبادت کروں گا۔ اور پھر انہوں نے ایک دعا بھی کی تھی، یا اللہ جو آخری نبی آنے والا ہے بنو اسماعیل سے، تو میں اگر اس سے نہ مل پاؤں تو یہ خیر میری اولاد کو ضرور عطا کرنا۔ تو لہٰذا اللہ نے دعا قبول کی۔ اللہ کے رسول نے زید بن عمر بن نفیر کو دیکھا تھا، لیکن اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی ہونے کا اعلان نہیں کیا تھا۔ لہٰذا یہ شخص اس دنیا سے چلا گیا۔ ایک اور ان کی بڑی خوبی تھی، اس وقت لوگ بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، یعنی اتنی بڑی جہالت تھی۔ تو ان کو جب پتہ چل جاتا تو یہ والدین سے رابطہ کرتے اور ایسی بچیوں کو لے لیتے، ان کی پرورش کرتے، اور بعد میں پھر ان کی شادی کر دیا کرتے تھے۔ اگر کوئی والد واپس مانگتا تو اس کو واپس بھی کر دیا کرتے تھے۔ تو یہ ان کی بہت بڑی نیکی تھی۔ تو آپ اندازہ کریں کہ جن کے والدین ایسے ہوں، جو توحید پر ہوں، جو دین پر ہوں، اس وقت جب کوئی بھی نہ ہو تو لہٰذا ان کی اولاد کیسے ہوگی۔ تو اسی طرح سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسی طرح پرورش ہوتی رہی۔ جیسے ہی اللہ کے رسول نے مسلمان ہونے کا اعلان کیا تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ خاندان میں دعوت دے رہے تھے، ان کو دعوت دی، انہوں نے دیر نہیں کی، فوراً اسلام کو قبول کر لیا۔ اور جب جیسے انہوں نے قبول کیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بہن تھی فاطمہ، انہوں نے بھی اسلام کو قبول کر لیا۔ تو لہٰذا میاں بیوی کے اوپر بڑی سختیاں ہوئیں، بڑی پریشانیاں ہوئیں، لیکن انہوں نے اسلام سے پیچھے ہٹے نہیں۔ فوراً انہوں نے میاں بیوی دونوں نے مدینہ ہجرت کی، جیسے سب مسلمانوں نے ہجرت کی۔ تو وہاں پر ان کو ابو اللبابہ، اس کا ایک بھائی تھا رفع بن عبد المنذر، تو ان کے پاس انہوں نے قیام کیا۔ پھر ان کو اللہ کے رسول نے ایک زمین کا ٹکڑا دے دیا، وہاں پر انہوں نے اپنا گھر تعمیر فرمایا، اور اس کے بعد انہوں نے باقی زندگی وہیں گزاری۔ تمام غزوات میں انہوں نے حصہ لیا۔ غزوہ بدر میں شریک نہیں ہو سکے، جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مشن پہ اللہ کے رسول نے بھیجے تھے۔ اب یہ واپسی نہیں آئے تھے کہ معرکہ بدر ہو چکا تھا، تو اللہ کے رسول نے ان کو غنیمتوں میں سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غنیمتوں میں سے ان کو مال دیا تھا، تو لہٰذا بدری صحابہ میں یہ شامل تھے۔ تو اب تمام غزوات جو بڑے بڑے مشہور ہیں، بدر ہے، احد ہے،
اس کے بعد احزاب ہے، اس کے بعد حدیبیہ ہے، اس کے بعد صلح حدیبیہ ہے، یعنی جو خیبر کو فتح کرنے کا معرکہ ہے، مکہ کو فتح کرنے کا ہے، حنین کا ہے، یعنی جنگ تبوک ہے، ساری جنگوں میں شریک تھے۔ اور آپ کا جو سب سے مشہور واقعہ ہے زندگی میں، یعنی آپ مجاہد تو تھے، جہاد میں شریک ہوتے تھے، اور بڑے بڑے کارناموں میں آپ سپہ سالار بھی رہے۔ جنگ یرموک کے اندر عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمانڈر تھے، اور سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان کرتے ہیں کہ 2 لاکھ عیسائی تھے، اور مسلمان 24,000، ایک روایت میں آتا ہے 27 یا 30,000 کی تعداد میں تھے۔ تو کہتے ہیں ہمیں ایسے لگتا تھا کہ جیسے ایک پہاڑ چلے آ رہا ہے۔ ان کے راہب آگے آگے سلیب اٹھا کر تھے، اور جناب وہ ورد کر رہے تھے، اور بڑے ان کے پاس سامان حرب تھا۔ ہم مسلمانوں کے اوپر اس کی دہشت بیٹھ گئی۔ کہتے ہیں میں خود، میرے دل میں ایک ڈر سا آ گیا کہ اتنا بڑا لشکر آج ہماری سے لڑائی ہوگی۔ تو کہتے ہیں عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مسلمانوں کو جمع کر کے تقریر کی، جس کا اللہ نے قرآن میں بھی ذکر کیا ہے کہ تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد بھی کرے گا، تمہیں ثابت قدم بھی رکھے گا۔ صبر کرو، اپنے بھالے نیزے چھپا کے رکھو، اللہ کا ذکر کرو، ایک دم حملہ کر دو۔ تو کہتے ہیں یہ ان کی بات پوری ہوئی تھی کہ ہمارے لشکر میں سے ایک بندہ نکلا اور کہتا کہ میں شہادت کا متلاشی ہوں، اگر آپ میں سے کسی نے اللہ کے رسول کو کوئی پیغام دینا ہے تو مجھے بتاؤ۔ تو کہتے ہیں عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہمارا سلام دینا اللہ کے رسول کو، اور انہیں فرمانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمانا اللہ نے آپ کے ذریعے جو ہم سے وعدے کیے تھے وہ فتح مبین کے وعدے پورے ہو گئے۔ کہتے ہیں وہ شخص کافروں کی طرف، عیسائیوں کی، رومیوں کی طرف بڑھا۔ تو کہتے ہیں میں بھی آگے بڑھا، اور ان کا جو سپہ سالار تھا میں نے اس کی طرف نیزہ پھینکا، وہ پہلے وار میں ہی گر گیا اور مر گیا۔ اور پھر آپ سب جانتے ہیں کہ جنگ یرموک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی۔ تو پھر اسی علاقے میں دمشق کا سب سے پہلا گورنر جو بنایا گیا وہ سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا گیا، یعنی عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنایا۔ تو لہٰذا یہ دنیا سے بڑے بے رغبت تھے، جیسے آپ کو بتایا ہے، بہت گوشہ نشین تھے، بڑا اچھا مزاج تھا، تقوی کے پہاڑ تھے، بہت بڑے سخی تھے۔ تو لہٰذا انہوں نے پھر اس کے بعد تمام خلفائے راشدین کے یعنی جو ہیں ان کے اندر موجود رہے اور اپنے حصے کا کام کرتے رہے۔ اس کے بعد انہوں نے گوشہ نشینی اختیار کر لی وادی عقیق، قریب ہی بڑی ایک زرخیز وادی ہے، 51 ہجری کے اندر وہیں پر رحلت فرما گئے۔ تو جمعہ کا دن تھا، یہ اطلاع جب مدینہ پہنچی تو پھر آپ کو وہاں لایا گیا، اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو غسل دیا، اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ آپ 48 حدیثوں کے راوی بھی ہیں۔ عشرہ مبشرہ والی جو حدیث ہے اس کے راوی بھی خود سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں ان کی زندگیاں، ان کا کردار اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ۔ نظر صحابہ